السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ۔ آج 15 جون بروز پیر خبریں جی بہت زیادہ آ چکی ہیں اڈیالہ جیل کو لے کر، خان کے ہسپتال کو لے کر، پھر پاکستان کے لیے جو بڑی خوشخبریاں آ رہی ہیں، اس کے علاوہ خان کی رہائی کے حوالے سے جو خان کے بدترین مخالف کی جانب سے آواز اٹھائی گئی ہے، پھر اگلے 12 سے 15 گھنٹوں کے اندر مشن اڈیالہ بھی شروع ہو جائے گا۔ 10,000 لوگوں کی جو کال دے رکھی ہے پی ٹی آئی نے، اس پر کیا ہوگا؟ کیا کل کوئی ملاقات اڈیالہ کے اندر کروائی جاتی ہے نہیں کروائی جاتی؟ تو یہ بڑے اہم معاملات ہیں جو اس ویلوگ کے اندر ہم نے ڈسکس کرنے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ سب سے پہلے تو محرم الحرام کے حوالے سے آج چاند دیکھا گیا، چاند نظر نہیں آیا، لہٰذا اب 17 جون کو یکم محرم الحرام یعنی اسلامی سال کا پہلا مہینہ، مقدس مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ دوسری، کیونکہ دعوے ہو رہے ہیں، بے شمار دعوے ہوئے ہیں، اور ان دعووں کے اندر وزن بھی تھا کہ بیرسٹر گوہر خان کی خان کے ساتھ ملاقات کروائی گئی ہے۔ نامور صحافیوں نے دعوے کیے، ذرائع سے خبریں آئیں، لیکن اب بیرسٹر گوہر کا اس پہ رد عمل آیا ہے کافی دن گزر جانے کے بعد۔ کہتے ہیں اٹ کم ٹو مائی نوٹس دیٹ سم یوٹیوبرز ہیو said or claimed that I had meeting with Khan Sahab. This is fake and false news. The last meeting I had with Khan Sahab was on October 16, 2025. I have been requesting all never to make such statement without verification from us. کہتے کہ ہم سے پوچھے بغیر اس طرح کا کوئی دعویٰ مت کریں۔ 16 اکتوبر 2025 کو میری آخری خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، اس کے علاوہ میری کوئی بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ اور اس سے پہلے بھی ایک دفعہ گور خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ میں رات کے اندھیرے میں ملاقاتیں کرنے کا قائل نہیں ہوں، حالانکہ گور صاحب تو ملاقاتیں ہی رات کے اندھیرے میں کرتے ہیں۔ بہرحال منگل کو جو ملاقاتیں ہونے جا رہی، یعنی ملاقاتوں کے حوالے سے جو لسٹ جاتی ہے اڈیالہ میں نا، 6 نام سامنے آ چکے ہیں۔ مسٹر گور علی خان، سلمان اکرم راجہ، نعیم حیدر پنجوتھا، فتح اللہ برکی، محمد دلپذیر بٹ اور مس معصومہ میر، 6 نام سامنے آئے ہیں جن کا نام کی لسٹ بھجوائی گئی ہے۔ اب جو دیکھیں، آج ایک دن کو خبر یہ آئی کہ گزشتہ رات خان صاحب کو پیمز ہسپتال لایا گیا ہے، 5ویں جو ڈوز ہے ان کی آنکھ کے اندر جو انجیکشن لگتا ہے وہ دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بتایا بھی گیا کہ جی خان صاحب کی اب آنکھ پہلے سے بہتر ہے اور بڑی پروگریس ہوئی ہے اور ریکوری ہو رہی ہے، ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن ذرائع کچھ اور دعوے کر رہے ہیں اور مختلف صحافی بھی کچھ اور ہی دعوے کر رہے ہیں کہ یہ پیمز ہسپتال میں خان کو نہیں لایا گیا، کسی خفیہ ہسپتال کے اندر لے کر جایا گیا ہے، اور یہ کل رات کا واقعہ بھی نہیں ہے۔ یاسر حسین صاحب ہیں، بڑی خبریں نکال کے لاتے ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں ویسے عجیب اتفاق ہے، جمعرات اور جمعہ کی شب بیرسٹر گور علی خان کے علاوہ دیگر قیادت کے ارکان پیمز پہلے سے پہنچے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ اتوار کی رات عمران خان کو پیمز علاج کی گھر سے لایا گیا ہے۔ اطلاع بیرسٹر گور علی خان نے ایکس پر دی، لیکن کنفرم اطلاعات ہیں چیک اپ جمعرات کی رات ہی کروا لیا گیا تھا، لیکن کہیں اور، یعنی پیمز نہیں کسی اور جہاں پہ ملاقات ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کل کو نہیں لایا گیا، یہ پہلے سب کچھ ہو چکا ہے۔ اب اناؤنسمنٹ اس وقت تو دیکھیں خبریں چلی تھی نا کہ خان کو علاج کے لیے نکالا گیا جیل سے، پھر کوئی خبر ہی نہیں، کوئی تردید نہیں، کوئی تصدیق نہیں، تو پھر خبر آ گئی اچانک کل رات کو لایا گیا، تو آج دن کو خبر آ رہی ہے، آج دن کو خبر آ رہی ہے کہ بھائی ایسا کچھ ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ معاملہ مشکوک ہے۔ پھر ہائی کورٹ کے اندر آج وہ جو سہیل افریدی صاحب، مزمل اسلم صاحب نے درخواست دی ہوئی ہے کہ ہماری خان کے ساتھ ملاقات کروائی جائے، بجٹ پیش کرنا ہے، اس پر جسٹس خادم سمرو صاحب کی عدالت میں سماعت ہوتی ہے، اور حیران کن طور پہ تقریباً 3-4 جو مین اعتراضات تھے وہ خادم حسین سمرو صاحب دور کر دیتے ہیں۔ ایک اعتراض اپنے پاس رکھتے ہیں، جیسے کہ یہ ثاقب بشیر صاحب رپورٹ کر رہے ہیں، سہیل افریدی ملاقات، اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم نامہ آ گیا، بجٹ مشاورت کے لیے عمران خان سے جیل ملاقات کی، سہیل افریدی اور مزمل اسلم کی درخواست پر اعتراضات متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج کی سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت نے 4 میں سے 3 اعتراضات دور کر دیے۔ یہ بھی دیکھیں تماشا ہے نا، 4 میں سے 3 دور کر دیے، ایک نہیں کیا۔ اچھا کیا کہتے ہیں؟ چوتھے اعتراض پر رجسٹرار آفس کو عدالت نے حکم دیا کہ وہ 18 جون تک رپورٹ جمع کروائیں کہ اس نوعیت کے
اور کتنے کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے. مزید سماعت جو ہے وہ 18 جون کو ہوگی. یعنی ابھی معاملہ ملاقاتوں والا عدالت نے ڈیلے ہی رکھا ہوا ہے. یہ مسترد بھی ہو سکتی تھی درخواست, لیکن اعتراضات یعنی دیکھیں نا وہ رکھا جسے سولی پہ لٹکا کے رکھا ہوا ہے نا, اعتراضات دور بھی ہو گئے, ایک امید بھی دے دی, ٹرک کی بتی بھی دے دی, اور ظاہر ہے فیصلہ وہی ہونا ہے جو فیصلہ سازوں نے کرنا ہے. پھر مولانا فضل الرحمان صاحب آج بولے ہیں عمران خان صاحب کے حق میں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں آج بھی کہتا ہوں عمران خان کو باہر آنے دیں. سیاست میں اگر ان کی گرفتاری کی وجہ سے تلخی ہے تو ہمیں ملک میں بہتری کے لیے ایک شخص کی قربانی کوئی مسئلہ نہیں ہے. آ جائیں باہر اور میدان میں سیاست کریں. یعنی مولانا فضل الرحمان مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ ملک کے حالات بڑے خراب ہیں, انا کا مسئلہ ختم کریں, خان کو رہا کریں. تو یہ بھی جو ہے بڑی بات ہے. اچھا خوشخبری کیا ہے؟ یہ تو بہرحال کل رات ہی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ اگر نتنیاہو حملہ نہ کرتا تو ذرا جلدی ہو جانا تھا, معاملہ سگنیچر ہو جانے تھے. اب جنیوا کے اندر جمعے والے دن ایران اور امریکہ کے درمیان ڈیل سائن ہونے جا رہی ہے, اور یہ بہت بڑی ڈیل ہے. اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور اس ڈیل کی یعنی یہ جو ہونے جا رہا ہے یہ اعزاز پاکستان کو ملنے جا رہا ہے, اور پاکستان اس کی میزبانی کرنے جا رہا ہے. ویسے تو پاکستان میں ہونا چاہیے تھا, ایران کو بھی قریب تھا پاکستان, امریکن بھی آ جاتے, لیکن ظاہر سیکیورٹی وجوہات ہوں گی جو بھی ہوگی. تو اب یہ جنیوا کے اندر ہونے جا رہے ہیں, لیکن میزبانی پاکستان کرے گا. یہ بڑی کامیابی ہے, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن کامیابی پتہ کس کی ہے؟ ٹھیک ہے, کون جاتا رہا جی؟ ایران کون جاتا رہا؟ محسن نقوی. دوسرا کون؟ آصف منیر صاحب. آپ کے اب اسحاق ڈار صاحب کہیں بہت بڑی کامیابی ہے, بہت بڑی کامیابی ہے, کون مانے گا؟ شہباز شریف صاحب چوڑے ہو کے کہیں بھائی موری بڑی کامیابی, عالمی منظرنامہ, عالمی لیڈر بن گئے شہباز شریف, کون مانے گا بھائی؟ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ سب کو پتا ہے یہ کریڈٹ فوجی قیادت کا ہے, سویلین قیادت تو یہاں پہ میٹر بھی نہیں کرتی. اچھا اب کیونکہ ڈیل کی خبریں آ گئی, عالمی مارکیٹ کریش کر رہی ہے, پیٹرولیم مصنوعات کی حوالے سے آج $80 فی بیرل سے بھی نیچے قیمتیں آ گئی, ابھی اور بھی آئیں گی. اسٹریٹ آف ہرموز کیونکہ کھل جائے گا, اور یہ جو بادل تھے چھائے ہوئے فروری سے وہ چھٹ جائیں گے. تو اب مطالبہ بھی یہ ہو رہا ہے, دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ $100 تک فی لیٹر پیٹرول کی قیمتیں جو ہے وہ نیچے آ سکتی ہیں, آنی چاہیے. آتی ہیں یا نہیں آتی دہاڑیاں لگاتے ہیں وہ بعد کی بات ہے, کیونکہ جب جنگ شروع ہوئی تھی بھائی پوری دنیا میں پیٹرول مہنگا نہیں ہوا, چھٹے دن انہوں نے کہا پیٹرول مہنگا کرو, اوئے ہوئے بہت مہنگا کرو جی پیٹرول. آپ دیکھنا یہ ہوگا جب جنگ ختم ہوگی, آپ کریڈٹ تو لے رہے ہیں, کیا $100 سے زائد پیٹرول سستا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بہرحال یہ صورتحال. ایک اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست گئی ہے. عمران خان بشرا بی بی کے وکالت نامے دستخط نہ ہونے کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گیا. عمران خان اور بشرا بی بی کی طرف سے اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے خلاف توہین عدالت کی درخواستیں دائر کی گئی ہیں, اور یہ درخواستیں سلمان جو ہے وہ صفدر صاحب, ان کی پہلے آنکھ کا مسئلہ تھا, وہ گئے تھے علاج کروانے کے لیے آئی تھنک جاپان کے اندر, اور اب وہ شاید واپس آ چکے, تو انہوں نے درخواستیں اس حوالے سے بھی جو ہے وہ جمع کرا دی ہیں. اچھا ایک اور خبر آ رہی ہے, وہ جو خان کو نکالا گیا تھا جیل سے اور کہا تھا سہیل افریدی کی ملاقات, اور پھر وہ ملاقات ہوئی نہیں, کسی اور کی ہو گئی, جو تردیدیں کرتے پھر رہے ہیں. اب اس حوالے سے ایک اور دعویٰ سامنے آ رہا ہے, اور یہ بھی یاسر حسین صاحب جو صحافی ہیں وہی دعویٰ کریں. کہتے ہیں انتہائی معتبر ذرائع کہتے ہیں جمعرات اور جمعہ کی شب وزیر اعلیٰ سہیل افریدی سے ملاقات کروانا طے تھا. یعنی وہ اس وقت خبریں بھی چلنا شروع ہو گئی تھی نا, کسی وقت ملاقات ہو جائے گی. وزیر اعلیٰ سہیل افریدی سے ملاقات کروانا طے تھا اور انہیں الرٹ رکھا گیا تھا, لیکن صرف اور صرف پارٹی کی ایک شخصیت کی مداخلت کی وجہ سے ملاقات نہ ہو پائی. البتہ خود انہوں نے ملاقات کر لی ہے, ملاقات کی شرائط پوری نہیں ہو رہی. شرائط وہی نا بھائی, میں نے پہلے دن خبر دے دی تھی کہ پیغام کیا ہوگا, کیا معاملہ ہوگا, کتنا خفیہ رکھا جائے گا, خان کے پیغام کو پبلک کیا جائے گا, اس پہ عمل کیا جائے گا, نہیں کیا جائے گا. تو اصل معاملہ وہی ہے, اور وہی پہ بات جو ہے وہ اڑی ہوئی ہے. تو یہ جناب صورتحال ہے, چیزیں جو ہے وہ کافی. سہیل افریدی صاحب کے وارنٹ گرفتاری بھی نکل گئی ہیں. خبر یہ ہے اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی کے 4 اکتوبر احتجاج میں پولیس اہلکار کی شہادت کے کیس میں وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں. ادھر سے بجٹ, یہ بھی بلیک میلنگ ہے نا کہ بجٹ پاس نہیں کرو گے تو گرفتار کر لیا جائے گا. سہیل افریدی صاحب پہلی ڈرپوک ہے, تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. بہرحال وی لوگ لمبا ہو رہا ہے, اگلے وی لوگ میں مکمل تفصیل کے ساتھ مزید چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھ دیں گے, اور خاص طور پہ اڈیالہ کل بڑا اہم ہوگا. پاکستان زندہ باد.